بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن نے دودھ تو دیا لیکن مہنگنیاں ڈال کر، یعنی یہ کہا کہ فلاں تاریخ تک الیکشن کرا لیں پی ٹی آئی والے تو بلے کا نشان انہیں مل جائے گا۔ الیکشن وہ کیسے کرا لیں؟ خود آپ کا اپنا حال یہ ہے کہ 10 مہینے میں آپ الیکشن نہیں کرا سکے۔ پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، پختونخوا اسمبلی ٹوٹ گئی، آپ نے کہا جی کہ بندوبست کرنا پڑے گا اور یہ ہے فلاں پرابلم ہے، اور وہ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں الیکشن کرانے کے لیے؟ اتنی مختصر سی مہلت۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی کمال ہے کہ جب 70 دن سے فیصلہ روکا ہوا تھا، یہ 70 دن پہلے بھی سنا سکتے تھے، تو بھائی آپ عدالت میں جاتے۔ اس سے پہلے 8 فیصلے تو مجھے یاد ہیں، شاید اس کے بعد بھی کوئی فیصلے جو الیکشن کمیشن نے کیے اور عدالتوں نے اٹھا کر پھینک دیے۔ الیکشن کمیشن سے کیا توقع آپ کر رہے تھے کہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ وہ ترجمان نے کہا پارٹی کے کہ وہ ہمیں یقین دہانی کرائی تھی آئین کے اور قانون کی پابندی کریں گے۔ اگر میں آپ کو یقین دہانی کراؤں کہ میں کسی انٹرنیشنل باکسر سے لڑ سکتا ہوں تو آپ میری یقین دہانی پہ اعتماد کر لیں گے، مان لیں گے میری بات؟ کہا جاتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ چلو مومن تو کم ہی ہوتے ہیں۔ وہ ایک آدمی کے بارے میں جناب سعد بن ابی وقاص نے غالباً رسول اللہ سے کہا کہ میرا گمان ہے کہ فلاں آدمی مومن ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا بل مسلم۔ انہوں نے پھر کہا میرا خیال ہے مومن ہے، کیونکہ آزادی تو تھی بات کرنے کی رسول اللہ کی بارگاہ میں، کوئی سختی تو نہیں تھی، اتنی شفقت اور نرمی تھی کہ لوگ کھل کر بات کرتے تھے۔ تو اس نے پھر کہا انہوں نے کہ وہ مومن ہے، تو آپ نے فرمایا بل مسلم۔ تیسری دفعہ جب انہوں نے کہا تو فرمایا تم اس بات پہ مجھ سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ یہ مفہوم ہے، ایگزیکٹ الفاظ شاید نہ ہو، مگر بالکل یہ واقعہ اسی طرح پیش آیا جو میں جانتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مومن کی بصیرت کا تو کیا سوال، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن میں ہر فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا اور وہ آپ کو تنگ کریں گے۔ 2021 میں الیکشن کرانے تھے، نہیں ہو سکے کرونا کی وجہ سے، 2022 میں کرائے، اس پہ اعتراض لگا کہ یہ پرانے آئین کے تحت کرائے ہیں، نئے آئین کے تحت نہیں کرائے۔ انہوں نے یقین بیست علی ظفر صاحب نے اب بھی کہا ہے کہ ہم کرا دیں گے، مگر آپ کی کیا عقل گھاس چرنے کے لیے گئی تھی کہ بھائی آپ انتظار میں 70 دن انتظار میں بیٹھے رہے؟ فوراً عدالت میں جاتے۔ عدالتوں میں بھی فیصلے تاخیر سے ہوتے ہیں، فیصلے محفوظ کیے جاتے ہیں، جج چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، وکیل بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی امکان ہے کہیں تھوڑا بہت اس عدالتی نظام میں تو ہائر کورٹ سے ہی ہے نا، اگر کچھ انصاف مل سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 8 فیصلے الیکشن کمیشن کے انہوں نے مسترد کیے۔ اب جناب وہ اکٹھے ایک جگہ تو جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ صورتحال تو یہ ہے، اس میں الگ سے 10 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، بالکل الگ سے، جو میاں والی میں واقعہ پیش آیا ہے، اگر وہ مبینہ طور پر اسی طرح پیش آیا ہے ڈاکٹر شیر افغن کے فرزند کے ساتھ، امجد نیازی کے ساتھ، کہ انہیں جیل سے نکال کر لے جایا گیا اور مبینہ طور پر ان پہ تشدد کیا گیا، تو اتنا ہولناک واقعہ ہے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے، کل انہوں نے کہا بھی شیر افضل صاحب نے کہ میٹنگ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ میٹنگ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع ہونا ضروری ہے۔ پختونخوا میں کسی جگہ کوئی جلسہ ولسہ چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے، میٹنگ کیسے؟ ٹیلی فون سنے جا رہے ہیں، اور ٹیلی فون پہ زیادہ زیادہ کہ بات ہو سکتی ہے، میسیجز کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ جب اس طرح کی فضا تھی تو آپ کو پہلے ہی عدالت میں جانا چاہیے تھا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حکم دیا کہ فلاں تاریخ تک، دسمبر کی فلاں تاریخ تک عمران خان کے سائفر کیس کا فیصلہ کر دیا جائے، اور اب ٹھیک وہی تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن نے کہ اس دن تک الیکشن کرا لیے جائیں پارٹی کے، اور اس دن الیکشن شیڈول جاری ہونا ہے، ٹھیک اسی تاریخ کو الیکشن شیڈول جاری ہونا ہے۔ کاغذات نامزدگی داخل ہونے ہیں، پھر ان پہ اعتراضات ہونے ہیں، پھر ان اعتراضات پہ فیصلہ ہونا ہے، پھر امیدواروں کی فہرست کا اعلان ہونا ہے، پھر امیدواروں پہ اعتراض ہونا ہے، پھر اسے نمٹائے جانا ہے۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ الیکشن مہم چلانے کی تو اجازت نہیں ہے،
عمران خان صاحب تو جیل میں ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ضمانت کا امکان تھا ان کا، تو اسی لیے یہ سارے بندوبست کیے جا رہے ہیں، یعنی ان کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈال دیا گیا کہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، وہ نہیں جا سکتی۔ بشرا بی بی کا قصہ اسی لیے ہے، ان پہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ چھوڑ دیں، الگ ہو جائیں۔ اور ایک خاتون کتاب لکھ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں تو کبھی ملا نہیں انہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے، ظاہر ہے میرا رابطہ تھا، وہ کہ 3-4 برس تک میں نے خان صاحب کے ساتھ کام کیا، ان کے ساتھ رابطے میں رہی ہوں۔ اسی طرح کی ایک کتاب جیسے ریحام خان نے لکھی تھی۔ ساری اسٹریٹجی جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کی ہے، اور یہ ہے اسٹریٹجی کہ ان کو میدان میں آنے نہ دیا جائے۔ عطا اللہ تارڑ صاف کہہ چکے ہیں، عطا اللہ تارڑ اور جاوید لطیف جب اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں یا رانا ثناء اللہ، تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ اپنی زبان نہیں بولتے، میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا۔ یہ جب یہ اس طرح کی بات کہتے ہیں تو دراصل یہ نواز شریف صاحب کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، یا محترمہ مریم نواز جو بات کہے کہ پی ٹی آئی انہوں نے عطا اللہ تعالیٰ نے کہا پی ٹی آئی الیکشن میں نہیں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں 125 سیٹیں جیت لیں گے۔ 125 سیٹوں پہ تو آپ کے امیدوار ہی نہیں ہوں گے پنجاب میں، 141 میں سے جہانگیر ترین کو بھی سیٹیں دینی ہیں اور لوگوں کو بھی آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، تو کیسے 125 سیٹیں آپ جیت لیں گے؟ اور رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کوئی قاعدہ قانون کوئی چیز نہیں، جب دشمنی ہے تو بس دشمنی ہے، یہ ہے دشمنی، یہ ہے بغض و عداوت۔ اور ویسے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک اس کا شکار نہیں، سب اس کا شکار ہیں، لیکن بہرحال عدالتی نظام کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس صورتحال میں ہوش مندی کے ساتھ اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ خبریں تو ہیں اور بھی، میں آپ سے عرض بھی کرتا ہوں، لیکن ایک خط سن لیں۔ صبح 5:30 بجے کے قریب یہ خط مجھے موصول ہوا، اور محترمہ صنم جاوید کے والد صاحب کی طرف سے، اور میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے انہیں کہا آپ جاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، نماز فجر کے لیے اٹھا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، جب میرے پوچھنے پر بتایا ظاہر ہے، اور میں نے صنم جاوید کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ پابندی سے نماز پڑھتی ہیں اور تسبیح بھی پڑھتی ہیں۔ تو یہ ان کا خط ہے، پہلے آپ یہ سن لیں، تو پھر خبریں تو ہیں اور بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یہ درخواست میں اپنے مرحوم i13 Pro Max ٹیلی فون کی یاد میں لکھ رہی ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کس حکومت کا نام لکھوں، وہ جو سامنے ہے یا پس پردہ۔ خیر دونوں سے عرض ہے کہ آپ کی پولیس کے عظیم اور قابل افسر پٹرول بم ڈھونڈتے رہے، حتیٰ کہ ان کی گاڑیوں کا پٹرول ہی ختم ہو گیا، میرا فون ڈھونڈ کر نہ دے سکے۔ اس مرحوم فون کا صرف ٹیکس ہی میں نے 1.5 لاکھ روپے بھرا تھا۔ دونوں حکومتیں اگر غریب ہیں تو اپنے عظیم اور قابل افسران کی تنخواہوں سے یہ رقم کاٹ کر مجھے ادا کریں، آخر ہمارے ٹیکسوں ہی سے انہیں تنخواہ دی جاتی ہے۔ آپ کی تابعداری بڑا دلچسپ فکر ہے، انہوں نے لکھا آپ کی تابعدار ملزمہ صنم جاوید۔ صنم جاوید کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے، ہمارے بچوں جیسی ہے وہ، اس کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ وہ نہ سامنے والی حکومت کی قیدی ہیں، نہ وہ پس پردہ حکومت کی قیدی ہیں۔ خود انہوں نے بتایا تھا کہ جب انہیں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا اور وہ شور مچا رہی تھی، ایک تہمت باندھے ہوئے پولیس افسر کے سامنے اپنا تفتیش کے لیے، خدا جانے کیا تفتیش اسے کرنی تھی، اور تفتیش کے لیے انہیں کھینچ کے لے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فلم آپ کی بنانی ہے، یعنی اذیت رسانی کی، چیخنے کی، چلانے کی، محترمہ مریم نواز کو دکھانے کے لیے آپ ان کی قیدی ہیں، اور کئی لوگ ان کے قیدی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ساری خواتین انہی کی قیدی ہیں، ان کا حکم چلتا ہے۔ عطا اللہ تارڑ کچھ معاملات چلاتے ہیں، کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ چلاتے ہیں، اب زیادہ تفصیل بہت دن سے پوچھی نہیں ہے، تو جو وہ حکم دیں گی اس کی ابھی فی الحال تو یہ صورتحال ہے۔ تو ان سے کیا درخواست ہے، اور ٹیلی فون کا کیا رونا ہے، ملک کا مستقبل خطرے میں ہے، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو لڑائی ہے اس میں، انا کی اس جنگ میں قوم کا کیا حال ہو رہا ہے۔ انہی قیدیوں میں سے ایک ہماری محترمہ ڈاکٹر راشد یاسمین نے ایک اینکر کے نام میسیج بھیجا ہے
کہ میں نہ صرف نواز شریف بلکہ شہباز شریف کے خلاف بھی الیکشن لڑیں گی. الیکشن تو ڈاکٹر صاحب آپ تب لڑیں گی جب آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی. اب آپ غور کیجئے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد 75 سال کے قریب ان کی عمر ہے، 76 سال ہو سکتی ہے، کینسر کی مریضہ ہیں. اپنی برادری کا ان کا اس قدر اکرام ہے کہ پہلی دفعہ میں نے ان کا نام اس وقت سنا جب ایک مشہور ڈاکٹر سے، لاہور کے ایک مشہور ڈاکٹر سے جو ملنے والے ہیں، شناسا ہیں، ان سے گپ شپ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا آپ کو ایک لیڈر، پی ٹی آئی کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے. میں نے کہا انہیں بہت سے لیڈروں کی ضرورت ہے، یہ بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان سے اچھا کوئی لیڈر نہیں. پھر پتہ چلا کہ ان کی برادری میں ان کی بڑی تقریم ہے، ہزاروں خاندانوں پہ کہ وہ کا معالجہ انہوں نے کیا ہے، اور بہت ہی انہیں ڈیوٹیفل اور مہربان شفیق سمجھا جاتا ہے، ایک مادر مہربان سمجھا جاتا ہے. تو یہ سلوک تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، باقی خواتین کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ خواتین کی ضمانتیں نہ ہوئیں. امجد نیازی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو الگ قصہ ہے. دو سو 30 سابق ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی تحریک انصاف سے الگ ہو چکے ہیں. ان میں سے 200 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شدید دباؤ میں الگ ہوئے. اب اس کے بعد بھی ہمت نہیں پڑ رہی نواز شریف صاحب کو کہ الیکشن شیڈول کا مطالبہ کریں. دوسری خبر یہ اتنی ہولناک، آج کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر گیس مزید 2 گنا مہنگی کر دی جائے گی. دراصل یہ 6 گنا مہنگی ہو جائے گی، اس لیے کہ 50% پہلے شہباز شریف صاحب نے مہنگی کی، پھر پچھلے دنوں 2 گنا یعنی 100 روپے جو تھی تو 150 کر دی، پھر 2 گنا مہنگی ہوئی تو 300 روپے کی ہوگی. اب 300 سے جب ہوگی تو 600 روپے ہو جائے گی، یعنی 6 گنا مہنگی ہو گئی. میں نے میز پر پڑا ہوا 3-4 دن پہلے ایک بل دیکھا تو میں حیران ہوا. بجلی کا بل ہے صرف 10,000 روپے کا. میں یہ سمجھا کہ اے سی تو چلتے نہیں ہیں، نہ ہیٹر چلتے ہیں. اکتوبر کا پورا مہینہ جو ہے ظاہر ہے تو وہ سولر انرجی بھی ہے، شمسی توانائی بھی ہے، تو ممکن ہے بل ہے. وہ پتہ چلا گیس کا بل ہے. گیس کا بل 10,000 روپے. ہم تو کھانا پکاتے ہیں ایل این جی پہ، اور گیس تو کبھی خال آتی ہے، مگر پتہ چلا 10,000 روپے. اب ہوگا 20,000 روپے. اچھا 20,000 روپے اللہ کا شکر ہے میں تو اس کے باوجود ادا کر سکتا ہوں. لیکن جن گھروں میں جن لوگوں کی آمدن 40,000 ہے، 30,000 ہے، 50,000 ہے، وہ گیس کے یہ بل کہاں سے دیں گے اور بجلی کے یہ بل کہاں سے دیں گے؟ اور یہ کیسی شرائط ہیں جو مانی گئی ہیں؟ وہ کیا لوگوں کو مار ہی ڈالنا ہے؟ کس طرح آپ گیس کا بل اتنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں؟ بڑھانا چاہیے تھا، کچھ ایک حد تک بڑھانا چاہیے تھا، مگر کتنا؟ آئی ایم ایف کے سامنے آپ سجدہ ریز ہی ہو گئے. کوئی اور راستہ آپ کو نہیں ملا. راستے تو بہت تھے، اس پہ کبھی الگ بات کروں گا. راستے تو بہت تھے آمدن بڑھانے کے، اخراجات کم کرنے کے راستے تو بہت تھے. ادھر جی ڈی اے نے اعلان کیا، پیر بگاڑا صاحب نے، کہ پیپل پارٹی کا بھرپور مقابلہ کریں گے اور سندھ کی تقدیر بدل دیں گے. ایک تو مؤدبانہ عرض یہ ہے، ہمارے بھتیجے ہیں وہ ایک لحاظ سے، ان کے والد گرامی سے ہمارے مرازم تھے، کہ یہ فکرہ کبھی استعمال نہ کریں، تقدیر بدل دیں گے. یہ 2-3 اصطلاحیں ایسی رائج ہو گئی ہیں کہ جنہیں سن کر آدمی تھرا اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، کہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. ایک ریاست مدینہ کی اصطلاح، جناب امام حسن سمیت اور جناب عمر بن امام حسن آخری خلیفہ راشد سمجھے جاتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے جناب عمر بن عبدالعزیز بھی. لوگ کہتے ہیں 4 خلفائے راشدین ہیں. بھائی امام حسن بھی خلفائے راشدین ہیں. جناب علی بن عثمان اجویری نے، جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، انہیں امیر المومنین لکھا اور وہ امیر المومنین تھے. اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، بالکل بجا کہا جاتا ہے، کہ ٹھیک اسی منہاج پہ انہوں نے، اسی انداز میں انہوں نے حکومت کی جیسے خلفائے راشدین نے کی تھی. ریاست مدینہ کی اصطلاح ان میں سے کسی نے استعمال نہیں کی. جو جناب ابوبکر صدیق کو جانشین رسول کہا جاتا تھا اور جناب عمر فاروق کو امیر المومنین کہا گیا،
اور اس کے بعد یہی لقب رائج رہا. پھر تو بادشاہ بھی اپنے لیے استعمال کرتے تھے، جو ظاہر ہے ان کو زیبا تو نہیں تھا. ایک یہ صادق و امین کی اصطلاح مجھے 4-5 کتنے سال ہو گئے یہ بات عرض کرتے ہوئے، اور یہ میرا نکتہ نہیں ہے، یہ میں نے اہل علم سے سنا، عظیم اساتذہ سے سنا، اس پہ تحقیق کی، اور جب مطمئن ہو گیا تب عرض کرنا شروع کیا. خدا کے لیے صادق و امین کی اصطلاح استعمال نہ کرے، خدا کے لیے. تاریخ انسانی میں وہ 40,000 سال ہوئے ہیں حضرت جناب آدم علیہ السلام کو دنیا میں ہے. اس سے پہلے بھی انسان کا ویسے وجود تھا، لیکن وہ جواب دہ آدمی نہیں تھا، اس پر انبیاء نہیں بھیجے گئے تھے، اسے جی کے اٹھنا نہیں تھا، اسے حساب نہیں دینا تھا، یا اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا. مختلف تھیوریز ہیں. کبھی کسی انسان کو صادق و امین نہیں کہا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اور زبان خلق سے اللہ نے کہلوایا وہ تھے ہی صادق و امین. ایک رتی برابر شائبہ غلط بیانی کا حتیٰ کہ مبالغہ کا ان کی زندگی میں نہیں تھا، نبوت سے پہلے بھی. اور امین ایسے تھے کہ جب کفار اہل مکہ ان کے دشمن تھے تو امانتیں انہیں کے پاس رکھواتے تھے. تو یہ صادق و امین کی اصطلاح جو ہے، اور یہ تقدیر بدلنے کی، تقدیر کون بدل سکتا ہے؟ تقدیر تو جس نے لکھی ہے وہی بدل سکتا ہے. اس کی ایک دعا بھی ہے کہ یا اللہ جو گناہ میری تقدیر میں لکھے ہوئے مجھے ان سے بچا لے. جو تقدیریں بناتا ہے وہی بدلتا ہے. یہ نواز شریف صاحب نے اصطلاح استعمال کرنی شروع کی تھی، اور انہی سے کیا شکوہ. ریاست مدینہ کی اصطلاح جو ہے وہ عمران خان صاحب نے استعمال کرنی شروع کر دی. اور صادق و امین کی اصطلاح جو ہے، یہ اخبار نویسوں کا ایک گروپ تھا جس میں اب صرف مجیب الرحمن شامی صاحب ہیں، وہ باقی اپنا الطاف حسن قریشی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ زندہ سلامت. وہ اپنا صلاح الدین صاحب اور مصطفیٰ صادق اللہ کے پاس چلے گئے. یہ لوگ گئے تھے ضیاء الحق کے پاس، اور ان کے اصرار پر یہ شامل کی گئی تھی. اور اصطلاح تو پتہ نہیں انہوں نے تجویز کی تھی یا ان کے کسی بزرگ مہر نے وزارت قانون نے تجویز کی تھی. لیکن یہ تو خیر اس کا ایک پہلو ہے، علمی پہلو ہے، اور یہ اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے. ریاست مدینہ جب کہا جائے یا تقدیر بدلنے کا کہا جائے یا صادق و امین کہا جائے، خدا کے لیے نہ کریں. قیامت کے دن ہمیں خدا کے حضور پیش ہونا. اقبال کا عالم یہ تھا کہ جب انہیں یہ خیال آتا تھا کہ جناب رسالت ماں وہاں موجود ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن اگر میرا حساب لازم ہو تو مجھے مصطفیٰ کے سامنے میرا حساب نہ، جناب رسالت ماں کے سامنے میرا حساب نہ لے رہا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر حساب ہم راتو بینی ناگزیر، در نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. آپ وہ کہا جاتا ہے کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. جس چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اللہ کا بھی ذکر ہو تو اس میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اس کا پولیٹیکل پہلو یہ ہے کہ جی ڈی اے ظاہر ہے تنہا نہیں کر سکتی. جہانگیر ترین ساتھ ہوں گے، ایم کے ایم ساتھ ہوں گے، اور پارٹیاں جو گروپ ہیں کو بڈیرے ساتھ ملائے جائیں گے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ خطرے میں تو ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ سودا کرے گی، ظاہر ہے. جناب جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو تفصیلی شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا اور جاری ہونا ہی تھا. یہ وہ نظام انصاف ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں جو ہے طاقتور نکل جاتے ہیں جیسے مکڑی کے جالے میں سے نکل جائے کوئی، اور جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں. اور وہی جناب رسالت مآب کا فرمان یاد آتا ہے کہ وہ قومیں برباد ہو گئیں جو کمزوروں کو سزا دیتی ہیں اور طاقتوروں معاف کرتی تھیں. وہ اگر ان کو قصور ہے، جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں، تو انہیں وہ دی تو جائے، ان سے پوچھا تو جائے، مگر مظاہر نقوی ہی نشانہ ٹھہرے نا. ہاں جی، باقی تو کوئی نہیں، کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جناب وہ جو اہم ترین موضوع تھا وہ آخر میں آ پڑا. المشرق بینک نے، امارات نے سپریم کورٹ کو جو جواب دیا ہے اس میں لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ہے اس کا کوئی تعلق حکومت سے نہیں ہے. یہ برٹش کرائم ایجنسی جو ہے اس کی درخواست پر جج نے
ریاض ملک کو اجازت دی کہ ان کے خاندانی کھاتے جو ہیں بینکوں میں وہ ڈی فریز کر دیے، یعنی ان پہ پابندی ختم کر دیا ہے، اور انہوں نے وہ پیسے بھیجے سپریم کورٹ کو۔ اب اگر یہ بات درست ہے کہ یہ ظاہر ہے ایک بینک کی سٹیٹمنٹ ہے اور برٹش کرائم ایجنسی بھی اور عدالت بھی اس کی تصدیق کر سکتی، اگر انہوں نے پیسے بھیجے اور وہ سپریم کورٹ کو بھیجے تو وہ ایڈجسٹ ہو گیا اس رقم میں جو 460 روپے کا جرمانہ انہیں کیا گیا تھا۔ تو اس میں حکومت کہاں سے آ گئی؟ اس کے بعد نہ القادر کیس کا کوئی جواز رہتا ہے، نہ عمران خان پہ جو کرپشن کا الزام ہے وہ باقی رہتا ہے، لیکن یہ بہرحال سپریم کورٹ کے اس سے پتہ چل گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا وکیل یہ کہتا ہے، آج سنا ہے کچھ وہاں تلخی بھی ہوئی، لیکن چونکہ اس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی وکیل کے اور چیف جسٹس کے درمیان، کہا جاتا ہے چونکہ تصدیق نہیں ہو سکی لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس پہ بات نہیں کروں گا۔ وہ کہہ رہے 460 روپے کا یہ جرمانہ جو ہے اس پہ بھی نظر ثانی کریں۔ پھر یہ انکشاف ہوا کمشنر کراچی کی قیادت میں جو کمیٹی بنی تھی کہ انہوں نے کہا تھا 19,000 ایکڑ زمین ہے، 16,000 ایکڑ ہے، لیکن اس سے 3,000 ایکڑ زیادہ ہے۔ کمال ہے، زرداری صاحب ان کے پارٹنر ہیں، ظاہر ہے انہی کی عنایت سے وہ زمین انہیں ملی۔ مجھے بہت سی اور بھی تفصیلات ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے بارے میں کسی وقت درج کروں گا، کیسے اس کی بنیاد رکھی گئی، کن کن مراحل سے گزری، کراچی کے معاملات میں کیا کیا واقعات بڑے عجیب و غریب پیش آئے۔ تو زرداری صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا، نواز شریف صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا، احتساب ہوگا تو صرف عمران خان کا ہوگا، پی ٹی آئی کا ہوگا، ان کے حامیوں کا ہوگا، اور غلطی ہو یا نہ ہو وہی میمنے کی اور بھیڑیے والی بات کہ میمنہ کھڑا تھا ندی پہ تو بھیڑیے نے کہا کہ تم پانی کیوں گدلا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو بہاؤ کے نیچے کھڑا ہوں، اوپر تو آپ کھڑے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری ماں بھی اتنی گستاخ تھی، اور اس پہ حملہ کر دیا۔ بات یہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور کوئی ایسی جب میں ان سے کہتا ہوں خدا کے بندو گالی گلوچ سے پرہیز کرو، جذباتی رویہ اختیار نہ کرو، مشکل وقت میں تحمل اور منصوبہ بندی اور حکمت کام آتی ہے، تو ان میں سے بعض بگڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں تحمل کا مشورہ دیتے ہیں اور دوسروں کو نہیں دیتے۔ دوسروں کو میں جو تلے ہوئے ہوں جاتی کرنے پہ ان کو میں تحمل کا کیا مشورہ دوں؟ اور اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے کہ بھائی اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں، اس سے متعلق ایک واقعہ بھی ہے لیکن بات لمبی ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، مطلب انہیں طرح دے جاتے ہیں، گریز کرتے ہیں جھگڑے سے۔ ساری توانائی کے تھارسز میں ضائع کر دینا اور لڑائی جھگڑے میں اور جذباتیت میں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ 8 فروری کی تیاری کریں، جو بھی سچویشن ہو پولنگ سٹیشن پہ جائیں اور ووٹ ڈالیں اس امیدوار کو جو آپ کو پسند ہے، جس کو بھی ہے۔ اس پولنگ کی عمل پہ جمہوریت کا فائنلی انحصار ہے۔ ارادہ ان کا پختہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے، اور بننے کے بعد میں عرض کر چکا ہوں کر وہ کچھ سکیں گے نہیں، انجام ان کا خراب ہوگا، اور غالباً چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ وہ بن جائیں اور بن کے بے بس و لاچار ہوں، اور پھر اس کے بعد تاریخ کا اگلا برق الٹا جائے۔ بہت لمبی بات ہو گئی آج، آپ کا بہت بہت شکریہ۔